السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو گریڈ 5 پیج 16 پر مبنی ہے۔ اس پیج پر پہلا سوال ہے ارینج دا کلاس ڈسکشن اینڈ آسک اسٹوڈینٹس ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین اباؤٹ اینی آف دیئر فیوریٹ پوئم۔ کلاس میں ڈسکشن ارینج کریں اور طلباء کو کہیں کہ وہ اپنی ہر دل عزیز پوئم کے بارے میں رائے دیں۔ اس سوال کا مطلب بچوں میں انگلش بولنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنا ہے۔ بچوں میں انگلش بولنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے فقرے سکھائے جائیں، تب ہی وہ ان ایسے سوالوں کے جوابات دے پائیں گے۔ Students can express their opinion about their favorite poem in their own sentence۔ اس کی اگزامپل یوں دے سکتے ہیں: Allah loves me is a very lovely poem to praise Allah۔ یعنی اللہ loves me جو پوئم ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی اچھی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے ہر بچہ اپنے اپنے انداز میں سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ مثلاً بچہ کہہ سکتا ہے کہ I like the poem that is written about the stars۔ کوئی دوسرا بچہ کہہ سکتا ہے I like the poem that is written about the rain۔ جیسا کہ آپ نے پوئم سنی ہوگی رین رین گو اوے اینڈ کم اگین another day۔ تو اسی طرح سے بچوں نے اگر پوئم سنی ہوئی ہیں تو پھر وہ ان کے جوابات دے پائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ریڈنگ کمپریہنشن ہے۔ آنسر دیز کوسچنس۔ ان وچ تھنگس ڈز دا پوئٹ سی اللہ۔ اللہ کن چیزوں میں، شاعر کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ دوسرا سوال when does the poet feel the presence of Allah۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کب محسوس کرتا ہے۔ تیسرا سوال why does the poet want more love for Allah۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے اور محبت کیوں چاہتا ہے۔ تو اس کے مختصر سے جوابات میں نے تحریر کیے ہیں۔ بچے خود بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب بنا سکتے ہیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن۔ آنسر دیز کوسچنس۔ کوسچن میں نے پڑھ لیا ہے۔ ان وچ تھنگ ڈز دا پوئٹ سی اللہ۔ اللہ کس چیز میں، کن چیزوں میں شاعر اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ The poetess sees Allah in the stars, trees and little birds۔ شاعرہ اللہ تعالیٰ کو ستاروں میں، درختوں میں اور چھوٹے چھوٹے پرندوں میں دیکھتی ہے۔ دوسرا کوسچن when does the poet feel the presence of Allah۔ پوئٹ کب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔ she feels when she is sick۔ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو تب محسوس کرتی ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے۔ اور لمبا آنسر بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن بچہ جتنا یاد کر سکتا ہو اس کے آگے اور اضافہ کر سکتا ہے۔ why does the poet want more love۔ شاعر اور زیادہ محبت کا متقاضی کیوں ہے۔ she wants to enlighten her heart۔ وہ اپنے دل کو اور زیادہ روشن کرنا چاہتی ہے، چاہتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور جاگے۔ تو یہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات مختصراً میں نے دے دیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس
خود بھی ان سوالوں کے جوابات میں اپنے لفظوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگلا کوشچن دیکھیں، لک ایٹ دا گیون پکچرز اینڈ ریڈ دا اسٹوری۔ دی گئی تصویروں کو دیکھیں اور کہانی پڑھیں۔ بچوں کو کہانیاں بہت دلچسپ لگتی ہیں اور ان کے لیے انگلش پڑھانے میں انگلش ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے فقرے لکھنے سکھائیں تاکہ بچے خود سٹوری لکھ سکیں۔ ونس دیر واز اے لائن سلیپنگ ان اے فارسٹ۔ ایک دفعہ جنگل میں ایک شیر سو رہا تھا۔ سڈنلی اے ماؤس کیم۔ اچانک ایک چوہا آیا، اینڈ کلائمبڈ آن اٹس باڈی۔ اور اس کے جسم پر چڑھ گیا۔ دا لائن گاٹ ڈسٹربڈ۔ شیر ڈسٹرب ہو گیا، اینڈ ووک اپ فرام ہز سلیپ۔ اور اپنی نیند سے جاگ گیا۔ یہ پہلا سین ہے۔ دا لائن اینگرلی ٹک ہولڈ آف دا ٹائنی ماؤس۔ شیر نے چھوٹے چوہے کو غصے سے پکڑ لیا۔ دا ماؤس پلیڈڈ وین دا لائن ٹو لیٹ ہم گو، سیئنگ ہی وڈ ہیلپ ہم ان نیڈ۔ چوہے نے کہا کہ اگر شیر اسے جانے دے تو وہ کبھی اس کی مدد کرے گا۔ دا لائن لافڈ۔ شیر ہنسا ایٹ دا ماؤس، چوہے پر، اینڈ لیٹ ہم گو، اور اسے جانے دیا۔ یوں دوسرا پیراگراف مکمل ہوتا ہے۔ ون ڈے ہنٹر کیم۔ ایک دن ایک شکاری آیا، اینڈ سپریڈ اے نیٹ، اور اس نے جال بچھایا، ٹو کیچ دا لائن، شیر کو پکڑنے کے لیے۔ دا لائن ڈڈ ناٹ سی۔ شیر نے وہ نہ دیکھا جال، اینڈ گاٹ اسٹک ان اٹ، اور اس میں پھنس گیا۔ ہی روڈ اینڈ ٹرائی ٹو اسکیپ بٹ ہی فیلڈ۔ وہ دھاڑا، روڈ دھاڑا، اور اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا، فیلڈ۔ دا ماؤس ہرڈ دا لائن رور۔ چوہے نے شیر کی دھاڑیں سنی، اینڈ کیم دیئر، اور وہاں آیا۔ ہی اسٹارٹڈ کٹنگ دا نیٹ ود ٹیتھ۔ اس نے نیٹ کو، جال کو اپنے دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ دا لائن گاٹ آؤٹ۔ شیر باہر نکل آیا، آف دا نیٹ، جال سے، اینڈ تھینکڈ دا ماؤس، اور چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ دا ماؤس فلفلڈ ہز پرومس۔ چوہے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اینڈ سیوڈ دا لائنز لائف، اور شیر کی زندگی بچا لی۔ تو یوں آپ نے اس پوئم کو دیکھا، سنا اور سمجھا۔ تصویری شیپ میں بھی یہ نظم، یہ کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ذرا آسان الفاظوں میں تحریر کر کے وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، کیونکہ امتحان میں بچوں نے خود کہانی لکھنی ہوتی ہے اور بچے چاہتے ہیں کہ آسان الفاظ میں کہانی لکھی ہوئی ہو، ذرا مختصر ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ کہانی بھی شیئر کر دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے لک ایٹ دا گیون پکچر۔ دی گئی تصویر دیکھیں، اینڈ رائٹ اے اسٹوری ان یور نوٹ بک، اور اپنی نوٹ بک میں اسٹوری لکھیں۔ پکچر میں آپ دیکھیں تو ایک ڈاؤ ہے، اور ایک شکاری ہے، اور ایک چیونٹی ہے۔ تو یہ ڈاؤ اینڈ اینٹ اسٹوری بنتی ہے۔ یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے کا تسلسل ہیں، جن کا مورل نتیجہ نیکی کر دریا میں ڈال، یا کر بھلا سو ہو بھلا، یا اس طرح کے اور نتائج بھی بن سکتے ہیں۔ پرائڈ ہاتھ فال، غرور کا سر نیچا، یا اور بھی کئی نتائج مورلز نوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں سٹوریوں کی الگ سے ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے گی، تاکہ بچے امتحانی نقطہ نگاہ سے اسٹوڈنٹس ان کہانیوں کو لکھ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔